بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں مریم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی اس قانون کی جو کہ آلریڈی موجود ہے، اس میں امینڈمنٹ کی حوالے سے اب کچھ پیش قدمی ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف سے ویمنز ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، اس کے خلاف ایک قانون آلریڈی موجود ہے۔ اس میں ترمیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں فرحت اللہ بابر صاحب، لیکن سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ حکومت بھی نہ صرف اس کو اپوز کر رہی ہے بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہی ان کو اپوزیشن اس میں نظر آ رہی ہے، مل رہی ہے۔ پہلا قانون کیا ہے اور اب جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کی پیچھے لاجک یا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں خواتین جو ہیں ان کو ہراسمنٹ کا سامنا رہتا ہے، چاہے وہ ورک پلیس ہو یا کوئی اور جگہ ہو، لیکن اب یہ ترمیم کے ذریعے فرحت اللہ بابر صاحب کیا کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کو اپوزیشن کیوں مل رہی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں؟ آنے والے ساکھ سمٹ میں کیا ملاقات ہو پائے گی پاکستانی پرائم منسٹر کی انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ؟ اور جو ریسنٹلی انڈین ڈیفنس منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کافی پرووکٹیو تھا، بڑا اگریسو سٹانس ہے ان کا، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر؟ کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ ماڈل ٹاؤن واقعے پہ پنجاب حکومت نے ایک نئی جے آئی ٹی فارم کی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جس کے سربراہ سی سی پی او کوئٹہ ہیں عبدالرزاق چیمہ صاحب۔ پاکستان عوامی تحریک نے اسے مسترد کر دیا ہے ود اے ویری انٹرسٹنگ لاجک۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ اور ناظرین، او جی ڈی سی ایل کے کچھ جو پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ چل رہا تھا کچھ شیئرز کا، حکومت نے اب وہ مؤخر کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کے جو روپیہ ہے اس کی جو پوزیشن ہے مثبت، وہ بہتر ہوئی ہے، پازیٹیو میں جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی دورے کیے ہیں، چائنا گئے ہیں، پھر برلن، پھر انگلینڈ۔ سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ان دوروں سے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو نجم صاحب، اگین اے ویری لوڈڈ پروگرام آئی مسٹ سے۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم ویمن ہراسمنٹ بل کے جو قانون ہے اس کے اوپر اور جو امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ پہلے ناظرین یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں اور پھر گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ایک نیا قانون لے کر آئی جس کے ذریعے خواتین کو ان کے کام کرنے کی جگہوں پر ہراساں کیے جانے کے خلاف تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ اب گزشتہ کچھ دنوں کے واقعات کی بنا پر پاکستان پیپلز پارٹی ہی کے سینیٹر جناب فرحت اللہ بابر صاحب کی جانب سے اس قانون میں ترمیم کی تجاویز پیش کی گئی تاکہ اس قانون میں تعلیمی اداروں کو بھی شامل کیا جا سکے۔ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے ان ترامیم کی مخالفت کی جا رہی ہے، جس کا اظہار گزشتہ دنوں سیکرٹری قانون نے یہ کہہ کر کہا کہ اگر کوئی ایسی تجاویز ہے تو اس کے حوالے سے نئی قانون سازی ہونی چاہیے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق حکومت کے علاوہ جناب سینیٹر رضا رحمانی صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ہی سے ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ موجودہ قانون کو نہ چھیڑا جائے۔ سوال تو یہ ہے کہ ان ترامیم کی مخالفت آخر کس بنا پر کی جا رہی ہے، اور اگر یہ ترامیم موجودہ قانون میں شامل کر لی جاتی ہیں تو اس سے خواتین کو تعلیمی اداروں میں کس حد تک فائدہ پہنچے گا؟ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ سیٹھی صاحب، اب بات یہ ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس فار ویمن، یہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا کامن فنومنا ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی رہی ہے۔ اب قانون تو آلریڈی موجود ہے، اب اس کے اندر ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے فرحت اللہ بابر صاحب کو؟ یا وہ کیا چیز سجیسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہے یہ انیشیٹ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے وہ کچھ ایسے حادثے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب فرحت اللہ بابر صاحب کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس بل کے اندر کوئی خامیاں تھیں اور وہ شاید کچھ اوور لک ہو گئیں۔ یہ بل جو ہے، جیسے رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ بل جو ہے یہ ٹارگٹ کرتا ہے ورک پلیس کو۔ ورک پلیس سے مراد یہ وہ خواتین جو کہ ملازمت کرتی ہیں کسی ادارے میں، اور اگر وہاں کے کوئی مرد ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے یا کوئی ناجائز حرکت کرے تو وہ اس کے خلاف کمپلینٹ لانچ کر سکتی ہیں، اور ایک قانون بنایا گیا ان کو حفاظت دینے کے لیے تاکہ ان کے ساتھ ایسے حادثے نہ ہوں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت زبردست بات ہے۔ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور ویسے بھی ہم عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے اوپر ہمارے ساتھ کام کریں، ورک فورس کا حصہ ہوں، مگر ان کے اوپر کسی قسم کی اس قسم کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے ان کی عزت ملنی چاہیے، پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو اور بہت سے مسائل بنیں گے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں عورتوں کو بہت آزادی دی گئی ہے، ویسٹرن ممالک میں جہاں اتنی آزادی دی گئی ہے کہ اتنی ہی آزادی ہے جتنی مرد کے پاس ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ تعلقات کرنا چاہے تو وہ بھی ناجائز نہیں سمجھے جاتے، حالانکہ یہاں تو بالکل اس کے اوپر سخت قانون ہے۔ تو وہاں بھی ایسے قانون ہیں کہ اگر عورتوں کے ساتھ کوئی ایسی ناجائز حرکت ہو تو وہ کمپلینٹ کر سکیں۔ ایون کوئی ایکسپریشن بھی ایسا آپ دیتے ہیں، آپ اگر کوئی ایسی بات کر دیں جس کے ساتھ وہ سمجھیں کہ عورت ذات کے اوپر یا ان کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے کسی قسم کا، لفظوں کے ساتھ ہوا، دیکھنے کے ساتھ ہوا، یا کسی چیز کے ساتھ ہوا، آپ نے بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے اور تو وہ بالکل الزام لگا کے ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اور پھر وہ اس کو پولیٹیکلی انکریکٹ بیہیویئر کہا جاتا ہے، اور ہراسمنٹ کی پھر پینلٹیز ہیں، اور بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے بھی بتایا وہاں کیا ہراسمنٹ ہے کیا نہیں ہے۔ تو مطلب ایگزامپل دیتے، ایک خاتون ہے، وہ ایک دفتر میں کام کرتی، ان کا باس ہے وہ ان کو پسند کرتا، وہ ان کو کہتا ہے کہ چلو یار میرے ساتھ کھانا پینا کے لیے چلو، وہ کہتی ہے میں نہیں انٹرسٹڈ، اگر تو وہ انٹرسٹڈ ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ چلی جاتی ہے، اگر وہ کہتی ہے I'm sorry I'm not interested، مجھے تنگ نہ کرو، وہ پھر کرتا، پھر اس کو کہتی ہے دیکھو میں تمہارے میں نہیں انٹرسٹڈ، مہربانی کر کے اب پھر سے نہ یہ کہنا مجھے اب تنگ کر رہے ہو، وہ پھر کرتا، اس کو ہراسمنٹ، وہ پھر اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتی ہے کہ یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا، اس کو میں نے کہا میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور یہ پھر بھی میرے اوپر مجھے یہ لگا رہتا ہے سارا وقت، یہ ہراسمنٹ میں آ جائے گا۔ البتہ اگر وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی چلیں آوارہ گردی کر لیں کچھ، تو وہ اٹھ کے کہتی ہے چلو چلیں، تو وہاں اگر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ ہراسمنٹ نہیں ہے، مرضی سے ہو، ہاں مرضی سے ہوا سارا کچھ، خاتون کی کنسنٹ ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو ظاہر ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہے، پہلے تو ہمارا کلچر ہی الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اس قسم کی بات کسی خاتون کے ساتھ کریں جس سے آپ کا ایسا تعلق ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ نہ آپ کا تعلق ہے، نہ جائز بنتا ہے کوئی تعلق، تو آپ ایسی کوئی بات کریں۔ تو اس لیے یہاں اور بھی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس لیے یہ آپ نے اینڈ میں کہا آپ کو پتہ ہی ہے، میں آپ کو کہوں گا آپ باز نہیں پوائنٹ لگانے سے۔ گڈ پوائنٹ، اچھا آپ کو نہیں پتا، آئی ٹیک اٹ بیک، سوری۔ ویسے میں جنرل بات کر رہا تھا کہ مرد ہی ہوتے ہیں، گڑبڑ تو کرتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، تو بیچاری خواتین کو حق ہے کہ پھر ان کو کمپلینٹ کریں، ان کی طرف سیدھا کریں ان کو۔ تو اب یہاں یہ قانون پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یہ پاس کیا، بہت اچھا قانون، ظاہر ہے بڑی اپوزیشن ہوئی مردوں کی طرف سے، مردوں کی لائن کٹ رہی تھی نا، پٹ گئی نا جسے کہتے ہیں، تو وہاں بڑے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہمارے کلچر میں یہ ہے وہ ہے فلانا، نہیں، یہ ہیومن رائٹس کا اور عورتوں کے حقوق کا حصہ، تو بات وہاں بہت اچھا قانون بنا، اور اس کے قانون کے تحت ایک دو کچھ کمپلینٹس بھی ہوئے، اور مرد جو ہیں ورک پلیس پہ دفتروں کے اندر ذرا محتاط ہو گئے، ٹھیک۔ اب آپ آئیے کہ ترمیم کہاں، کیونکہ ورک پلیس کے علاوہ بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں خواتین پائی جاتی ہیں، جی ہاں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں 18, 19, 20, 21, 22، پڑھائی کی تو کوئی لمٹ بھی نہیں ہے جی، مطلب اگر ایک پروفیسر مرد کسی پروفیسر عورت کے اوپر کوئی کام، جو کہ دونوں امپلائیز ہیں یونیورسٹی، کوئی گڑبڑ ہو تو وہ خاتون جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ کر سکتی ہیں، لا اس کو تو کور کرتا ہے، وہ ورک پلیس یعنی کام والی جگہ دونوں امپلائیز ہیں، مگر اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی پروفیسر جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو شاگرد ہیں، جو خاتون جو ہے وہ شاگرد ہے، وہ کام وہاں نہیں کرتی، پڑھنے آئی بھی، اس کے اوپر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، تنگ کرے اس کو، تو وہ یہ قانون اس کو کور نہیں کرتا۔ اچھا، تو کیونکہ اس قسم کے ایشوز بنے ہیں، جی ہاں ریسنٹلی بنے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی اور اسٹوڈنٹ کے اوپر گڑبڑ کرے، تنگ کرے، ہراس کرے، جو کہ واقعات ہوتے ہیں، جو کہ ورک پلیس نہیں ہے، اسٹوڈنٹ پلیس جو ہے وہ ورک پلیس نہیں ہے، ورک کا تو تعلق ہی ایک کانٹریکٹ کے ساتھ ہے جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ کام کی جگہ نہیں ہے، وہ پڑھائی کی جگہ ہے، اس کو کام کی جگہ نہیں سمجھا جاتا قانون کے اندر، تو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا قانون کے تحت۔ تو وہ قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی خاتون ہو یا خواتین ہو، جس قسم کی سچویشن بھی ہو، اس میں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ورک پلیس ہو، کوئی دفتر ہو، دفاتر ہو، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ایسی سچویشن ہو
تو قانون اٹریکٹ ہوتا ہے, قانون کے تحت ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی, یہ سوچنا چاہیے تھا اس وقت, جلد بازی میں شاید انہوں نے سوچا, یا اس وقت ہو سکتا ہے سوچا بھی ہو, لوگوں نے کہا یار اتنا آگے نہ جائیں, آگے بڑی اپوزیشن ہے, جتنا مل رہا ہے اس کو آگے کیا جائے. اب فرد اللہ بابر صاحب نے وہ فائل پھر نکال لی ہے, اور کیونکہ اس وقت بھی فرد اللہ بابر صاحب کا بہت اہم رول تھا اس کو پش کرنے میں, اور بھی خواتین کا بھی رول تھا وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر, تو اب یہ انہوں نے کر لیا. دلچسپ بات یہ کہ رضا ربانی صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پائلٹ کیے, جنہوں نے سارے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر بڑا محنت سے 18ویں ترمیم پہ ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن, تو رضا ربانی صاحب کا شاید آج جو اخبار میں یہ لکھا تھا, ان کا یہ موقف ہے یار رہنے دو, نہ چھیڑو اس کو. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اچھا ان کا یہ شاید یہ جو اخبار میں لکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کے اندر فرد اللہ بابر صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں اور رضا ربانی صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا, مگر ہو سکتا ہے کہ ٹیکٹیکل ایشوز ہوں کہ فرد اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے تو ہے, مگر شاید یہ وقت نہیں ہے, اس وقت اور بڑے مسائل ہیں, یہ چیز کو چھیڑا تو اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں پارلیمنٹ کے اندر, تو ہمیں اس وقت یکجہتی چاہیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس قسم کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, مگر پیپلز پارٹی میں بھی پھوٹ پڑ گئی, اور حکومت جو ہے وہ تو بالکل نہیں چاہتی, کیونکہ حکومت بہت ہی کنزرویٹو حکومت ہے, نان پروگریسو حکومت ہے. مولانا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں حکومت نان پروگریسو ہے, کنزرویٹو حکومت ہے, اور ان کے جو الائنسز ہیں وہ ریلیجس پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. اس وقت بھی مولانا نے JUI نے اس کو اپوز کیا تھا. ندیم صاحب نمبرز کا تو ایشو ہے بھی نہیں, مسلم لیگ نون کو دے شوڈ ٹیک دا لیڈ. وہ تو آپ کہتے ہیں جی ہم تو سینٹر کی پارٹی ہیں, ہم تو رائٹ رہے ہی نہیں ہیں جی, ہم تو سینٹر کی پارٹی ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی اور حالات بہتر ہوتے تو شاید حکومت کہتی ہاں اس کو امینڈ کر لیا جائے, مگر اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی ڈبیٹ یا ڈویژن ہو جس کے ساتھ جو اس وقت جو پارلیمنٹ کی ایک یونٹی بنی ہوئی ہے نا اگینسٹ عمران خان, وہ نہ خطرے میں پڑ جائے, وہاں نہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں, اسپیشلی ود مولانا فضل الرحمان یا وہ کنزرویٹو ایلیمنٹس آف دا نون لیگ جو شاید اس چیز کو نہیں پسند کرتے. یہ پیرانویا ہے یہ تو. پھر کہ آپ عمران خان صاحب کے ڈر کی وجہ سے آپ ایک قانون جو کہ بننا چاہیے اور اس طبقے اس سیگمنٹ کے لیے آپ بنا رہے ہیں جو آپ کی آبادی کا 50% سے زیادہ ہے, ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ قانون میں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں, اور آپ عمران خان صاحب کے ڈر کی وجہ سے نہیں لائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک ہلا کے رکھا ہے, آپ تیل کی قیمتیں گرا رہے ہیں, آپ بہت کچھ کر رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نہیں آپ کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور خان صاحب ایکچولی بڑی نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر خان صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ قانون بھی پاس ہو جاتا. آج کل تو ہر چیز رکی ہوئی ہے خان صاحب کی وجہ سے. خان صاحب اپنے دھرنے نہیں بند کرتے, ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کر رہے ہیں, اور ہمارے ٹی وی والے جو ہے ان کو اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے آپ کو اور مجھے 5 پروگرام 6 کرنے چاہیے, تاکہ یہ سارا وقت کیمرے جو دھرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کوئی ہماری طرف ہی آئے. خان صاحب ویسے آئی ٹیل یو, اگر خان صاحب بن جائے اینکر, سیاسی وہ مطلب آپ کا جاب لے لیں یا میرا جاب لے لیں, تو خان صاحب وڈ بھی مطلب ریٹنگ ہوں گی خان صاحب کی. مگر خان صاحب نے سوچا کہ مجھے پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے, مجھے تو جو ریٹنگ مل رہی ہے ہر روز گھنٹہ ملتا ہے مجھے, وہ تو اور کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے, جو مرضی کہہ دو. ندیم صاحب ریکارڈ بن گیا میرے خیال میں خان صاحب کا کہ اتنی کوریج مجھے نہیں لگتا آج تک کسی سیاستدان کو ملی. ایک چینل ہو 100 چینلز کوریج دے رہی ہیں, ہاں ہر روز گھنٹے کی کوریج ہو رہی ہے, اور خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہر لفظ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہٹلر کو بھی شاید اتنا کوریج نہیں ملی تھی, خیر اس وقت تو ٹیلی ویژن نہیں تھی, مگر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی لیڈر کو اتنی کوریج آج تک نہیں ملی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت جو ہے نا وہ کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آڈینس کو, اور سارے ٹی وی چینلز آگے لگے ہوئے ہیں. صاحب ایک بات پھر ہم یہ ذرا تھوڑا سبجیکٹ پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی بات کی یہ نان پروگریسو حکومت ہے, کنزرویٹو, مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایلائی ہونا اور بات ہے. مسلم لیگ نون کا ایز دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف آئیڈ سے وہ کہتے ہیں جی ہم کنزرویٹو نہیں ہیں. مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب ایک انٹرویو کر رہا تھا تو وہ بڑے اس بات پہ سیکھ پا ہوا ہے کہ بھئی آپ ہمیں کنزرویٹو سمجھتے ہیں, ہم کنزرویٹو نہیں ہیں. تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بڑے پروگریسو لوگ ہیں, ہم لبرل لوگ ہیں. نہیں, اب دیکھیے کنزرویٹو اور پروگریسو کا کیا فرق ہے. پروگریسو اس کو کہا جاتا ہے جو کہ جسے کہتے ہیں لیفٹسٹ, وہ سوشلزم کی بات کرتے ہیں, ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, مزدوروں کی بات کرتے ہیں, کسانوں کی بات کرتے ہیں, سرمایہ دار کے خلاف ہیں, جاگیردار کے خلاف ہیں. ان کو پروگریسو کہا جاتا ہے. سب سے لیفٹ میں کمیونسٹ تھے, پھر اس کے بعد لیفٹسٹ کے اندر پھر شاخیں تھیں پروگریسوز, کہ
ترقی پسند. ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ عوام کی انرجی جو ہے اس کو انلیش کیا جائے. عوام عوام عوام. بھٹو صاحب. اب آپ آئیے نون لیگ. اب یہ پروگریسو نہیں, یہ کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو سے مراد کیا ہے کہ ان کی الائنسز جو یہ بناتے رہے ہیں وہ ریلیجس جماعتوں کے ساتھ بناتے رہے ہیں. ان کی جو پروگریسو کی ایٹیٹیوڈ ریلیجن کی طرف ہے سیکولر, نیچرل بینٹ. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے آپ کا ذاتی مسئلہ, ریاست کے اندر مذہب کو مت لائیں. کنزرویٹوز کہتے ہیں نہیں, ریاست کے اندر مذہب کو لانا ہے, اور مذہب اور کلچر جو ہے وہ بھی ہماری سیاست کا حصہ ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یورپ میں بھی کنزرویٹو پارٹیز جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. کرسچن ڈیموکریٹس ہو گئے, ریپبلکنز ہو گئے, دیز آر آل کنزرویٹو پارٹیز. ڈیموکریٹس ہو گئے, لیبر پارٹی ہو گئی, دیز آر آل لائک پیپلز پارٹی جیسی پارٹیز ہوں. ٹھیک. اب آپ آئیے تو اس لیے اس سچویشن میں لیفٹ پروگریسو پارٹی پی 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 عوام کی بات تو کرتی ہے نا, باقی تو سینٹر میں کنزرویٹو پارٹی نون لیگ کی تجارت, ٹریڈر, سرمایہ دار. ٹھیک. کنزرویٹو. اب وہ لیپ ٹاپس دے دیں گے مگر لینڈ ریفارم نہیں کریں گے. ہاں, لوکل باڈیز نہیں ہوں گی. لوکل باڈیز نہیں ہوں گی, وہ نہیں ہوگا. آپ کا منیمم ویج جو ہے 15,000 نہیں کریں گے, وہ 8,000 پہ ہی رکھیں گے. اور لیبر کے لیے نئے قانون نہیں بنیں گے جن کے ساتھ ان کی جو ان کا احتساب ہوتا ہے جو وہ کم کیا جائے. استحصال. تو یہ سچویشن ہے. شہباز شریف صاحب کنزرویٹو کو کنفیوز کر رہے ہیں ود ماڈرن. شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں ماڈرن آدمی ہوں, میں موٹر ویز بنا رہا ہوں, میں لیپ ٹاپس دے رہا ہوں, پل بنا رہا ہوں, میں ٹریفک ٹھیک کر رہا ہوں, میں سڑکیں بنا رہا ہوں, میں ہائی ویز بنا رہا ہوں, میں آئی ٹی کو پروموٹ کر رہا ہوں. ماڈرنٹی, میں نئی نئی چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. اب وہ نئی نئی چیزیں کس کے لیے کر رہے ہیں, اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا, اور تو یہ ادھر وہ اتنا نہیں جاتے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, بجلی اور آ جائے گی مگر مہنگی ہوگی, تو غریب عوام کو بجلی ملے گی مگر اتنی مہنگی ملے گی وہ استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. کیا یہ غریب عوام کے لیے بجلی سستی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر پروگریسو پارٹی ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ ہم ایسا سسٹم لائیں گے جس کے اندر جو 100 یونٹ لیتا ہے اس کو 2 روپے, 5 روپے, 6 روپے یونٹ پڑے گا. وہ انہوں نے آلریڈی کچھ کیا مگر تو وہ ہے, امپلیمنٹ نہیں کرتے نا. انہیں پتا ہے کہ اگر امپلیمنٹ کر دیا تو مسئلے بن جائیں گے. کچھ کیا تو ہے انہوں نے, 100 یونٹ والا 100-150 وہ مانیٹر ہی نہیں ہوتا. یہ جعلی بلز بن جاتے ہیں, اور جعلی بلز کے اوپر پیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں یا بجلی کاٹ دی جاتی ہے. اور اگر یہ پرائیویٹائز کر دیں اور کوئی قانون بنا دیں کہ ہم مانیٹر کریں گے, ہر گھر کے اندر میٹر لگائیں گے, جتنا میٹر کی ریڈنگ ہوگی اس کے مطابق آپ کی بل ہوگا, تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مگر نہیں کرتے. بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اس کا کیا اثر پڑتا ہے مڈل کلاس کے اوپر؟ وہ تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں, سوچتے ہیں, مگر جو اس کا اثر غریب کے عوام کے اوپر پڑتا ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے, پس جاتا ہے. ہاں, پس جاتا ہے. اسی لیے جو اسکینڈینیویا لے لیں, سویڈن لے لیں, ناروے لے لیں, ڈینمارک لے لیں, وہاں سوشلزم نہیں مگر سوشلزم جیسی پالیسیز ہیں کہ امیروں سے 50% ٹیکس لیا جاتا ہے. اگر منیف فاروق 10 لاکھ روپیہ مہینہ بنا رہا ہے تو 5 لاکھ روپیہ مہینہ ٹیکس وہ لیتی ہے, اور ایسے پکڑ کے لیتی ہے, اور ایک چوری کی دھیلا نہیں کرنے دیتے. اور وہ 50 روپے کہاں لگاتے ہیں؟ ہسپتالوں کے اوپر. غریبوں, ہر عوام کے لیے ہسپتال بنتے ہیں, فری بنتے ہیں, انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں, قانون بنتے ہیں, بالادستی ہوتی ہے. ریاست عوام کے لیے ہوتا ہے, وہ ہر ایک سے لی جاتی ہے, ہر ایک سے. ٹھیک. مگر آپ اگر 1 لاکھ روپے مہینہ بنا رہے ہیں تو آپ کے اوپر 20% ٹیکس. آپ اگر 10 لاکھ بنا رہے ہیں تو 50%. تو مطلب ہے وہ جتنے زیادہ امیر ہوتے جاتے ہیں اتنی زیادہ ان سے وہ پیسے لیتے ہیں, اور قربانی ان سے لیتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے. وہ کہتے ہیں آپ نے بہت پیسے بنائے, تو اس لیے آپ اتنے پیسے آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے رہنے کی. تو یہ کنزرویٹو پارٹی. اور جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ الٹرا کنزرویٹو پارٹیز ہیں. وہ بالکل مذہبی پارٹیز تو بالکل ہی, وہ تو ایک فکسڈ آئیڈیالوجی کے اندر چلتے ہیں. ان کو نہ ماڈرنٹی بھی پسند نہیں ہے اور پروگریسیوزم بھی پسند نہیں ہے, کنزرویٹزم بھی. وہ تو کہتے ہیں بھائی یہی ہے اور یہی ہے اور یہی رہے گا. مطلب یہ ایک, اگر یہ پروگریسو پارٹی یا پروگریسو حکومت ہوتی تو اس طرح کے بل کی ترمیم کی اپوزیشن نہ ہوتی اور نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے پروگریسو پارٹی جو ہے اس نے اس کو فلوٹ کیا. اچھا, بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوا پرائیویٹائزیشن کا. او جی ڈی سی ایل کے وہ حصہ, وہ شیئر جن کو حکومت پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہی تھی, وہ فیصلہ اب ذرا پوسٹ پون کر دیا ہے,
اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ آلریڈی ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کی تھی، لیکن شاید حکومت نے بھی وہی اسٹریٹجی اپنائی ہے. لیکن لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو دورے پرائم منسٹر کے اور سب کچھ ان سے عام آدمی کو فائدہ کب پہنچے گا بھی یہ نہیں. ایک بریک کے بعد سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.